الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ما شاء الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأنا مال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا حمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، محترم بزرگ اور دوستو، محترمات، طالبات، فاضلات، عالمات اور میری ماں بہن، آج الحمدللہ اس ادارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب کا آخری سبق ہو رہا ہے. قاری یعقوب صاحب زیدہ مجدو کا یہ ادارہ جامع حفصہ للبنات دیوان والا ضلع بہاول نگر تحصیل ملچن آباد کے نام اس لیے نیلے پڑتے ہیں کہ جو بیان ہوتا ہے وہ پورے عالم میں جاتا ہے. لوگوں کو پھر تشویش ہوتی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو بخاری شریف کا سبق ہو رہا ہے. پورے سال طالبات نے سبق پڑھا ہے اور آخری سبق میں آپ کو بھی شامل کیا ہے. حدیث شریف کا سبق پڑھنا، حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیر رحم اللہ فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی صحابہ کرام کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے اہل النبی اہل الحدیث مال النبی وعلم یصحب نفسہ انفاسہ صحیب، کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے یہ بھی پیغمبر سلام کے ساتھی اور صحابہ کی طرح ہو جاتے ہیں. ان جیسی نسبت اور ان جیسی نعمت روحانی پا جاتے ہیں. ان لوگوں کو اگرچہ رسول اللہ کی ذات کی صحبت تو نہیں ملی لیکن الفاظ مبارکہ کی صحبت ملی. اس لیے یہ آج اس حدیث کے سبق میں میرا آپ کا شریک ہو جانا گویا کہ اس وقت آپ طالب علم حدیث کے طالب بن کر بیٹھے ہوئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. کل کو جب طلبہ کا اعزاز ہوگا، علماء کا اعزاز ہوگا، آپ بھی کہہ سکتے ہو اللہ ایک دن کے طالب علم ہم بھی ہیں. رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے، بھا نمی جویت، بھاؤ نہیں چاہتی. چھوٹے چھوٹے نقطوں کے اوپر بخشش ہو جائے گی. کوئی تو بہانہ لے کر جائے. پیغمبر سلام کی حدیث مبارکہ اور یہ آخری حدیث، آخری باب باندھا ہے امام بخاری نے، اور باب بھی باندھا ہے وزن اعمال کا کہ اعمال تلیں گے. اور امام بخاری نے اس باب کو باندھ کر تمام ان لوگوں کے وسوسے اور اشکالات اور وہم دور کر دیے جو کہتے ہیں کہ کوئی تول نہیں ہوگا،
فرماتے ایسا نہیں ہے، اللہ کا ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، 7 آسمان 7 زمین جس میں آ جائیں، ہے اتنا بڑا ترازو کہ 7 آسمان 7 زمینوں کو تول دے، لیکن تولنے پہ آئے گا تو رتی ماشا پاؤ بھی تولا جائے گا۔ مثقال ذرہ، اگر خیر کا ذرہ بھی ہوگا تو اس کے اندر وہ تول نکال دے گا، اس ذرے کا وزن کیا ہے، شر کا ذرہ ہوگا وزن نکال دے گا۔ ورنہ دنیا میں اصول نہیں ہے، سنار کے کانٹے پر سنار کے کانٹے کے اوپر روئی نہیں تول سکتے، اور روئی والے کانٹے پر تم جو ہے سنار سونا نہیں تول سکتے، اور ٹرک تولنے والے پر تم روئی نہیں تول سکتے، وہاں ٹرک تلتا ہے، اور روئی والے پر تم ٹرک نہیں تول سکتے۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا میزان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک رتی جیسی بھی نیکی کی ہوگی اس کا وزن ظاہر کر دے گا، اتنے گناہ کیا ہوگا وزن ظاہر کر دے گا۔ اس لیے لا تحقرن من المعروف شیئا، اما عائشہ فرماتی تھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی تیرے اس میزان کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک تول لگا ہوگا، ایک آدمی کا وزن برابر ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا، ایک لپ مٹی اس کے اندر آ کر گرے گی اور اس کی نیکیوں کا پردہ نیچے جھک جائے گا، اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ رو کے کہے گا اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یہ لپ بھر مٹی ہے جو تو نے مسلمان کے دفن کے وقت اس کے قبر پر ڈالی تھی، ہم نے وہ بھی تیرے نام اعمال میں محفوظ کر دی تھی، تاج تول لگا۔ میرے دوست امام بخاری نے وزن اعمال پر لا کر ختم کیا اس کو، سارے اعمال بھی بیان کیے، کتاب الوحی سے شروع کیا، ایمان سے شروع کیا، پہلے عقیدے کو بیان کیا، پھر عمل شروع ہو گئے، طہارت آ گئی، نماز آ گئی، زکوٰۃ، جہاد، سارے بیان کر کے آخر میں کہا کہ آخری کام کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، یہ آخری کام۔ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، ایک دوزخ میں چلی جائے گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جس حدیث سے شروع کیا ہے اور پھر اعمال بیان کیے، ایمان سب اعمال بیان کیے، وہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتیں ٹھیک کرو، اپنی نیتیں، اگر تمہاری نیتیں ٹھیک ہوں گی تو آپ کے اس ترازو میں اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، ایمان لانے میں نیت صحیح نہیں، منافق ہے، عمل میں نیت صحیح نہیں، ریاکاری کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا، شہادت جیسا عمل کا کوئی وزن نہ ہوگا، قرآن کے پڑھنے جیسے عمل کا کوئی وزن نہ ہوگا، سخاوت جیسے عمل کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر نیت صحیح نہیں ہوگی۔ منافق رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھی جاتے تھے، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل میں نفاق تھا، اخلاص نہیں تھا۔ امام بخاری نے ایسی حدیث سے شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے کہ دیکھ اس کو لازم پکڑ لے، پھر تو چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی اس کی پرواہ نہ کر، اللہ کی ذات ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے اسی بخاری شریف میں اور اسی کتاب التوحید میں حدیث ذکر کی ہے کہ ایک آدمی، رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی کھجور اللہ کے راستے میں سمجھ دیتا ہے، ایک کھجور اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پالتے ہیں، جس میں سے جس طرح تم اپنے اونٹ کے بچے کو اور گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، جب وہ اللہ کے ہاتھ میں پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس انسان کے نام عمل میں درج فرما دیتے ہیں۔ دی کیا ہے؟ کھجور، اور ملا کیا ہے؟ پہاڑ۔ کس وجہ سے؟ اخلاص میں۔ کس وجہ سے؟ آپ نے کھجور کس کے لیے دی تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تم جو آج چندہ تم نے دیا 10 روپے 5 روپے مدرسے کے لیے، 1000 روپے 5000 10,000 گندم دیتے ہو، اخلاص سے دی، اس کو من نہ سمجھو، اس کو پاؤ نہ سمجھو، اس کو 1 روپیہ نہ سمجھو، اس کو 10 روپیہ نہ سمجھو، اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، جتنا بڑا ہاتھ ہے اتنی بڑی وہ چیز ہو جائے گی۔ جاتا کس کے ہاتھ میں؟ یہ تو دیکھو جاتا کس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ سے پوری دنیا کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے میرا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے جب سے عالم بنا ہے میں خرچ کر رہا ہوں، رات دن میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن سوئی جتنا ابھی میرے خزانوں میں کبھی نہیں آئی۔ ساحا لیل والنہار، رات اور دن خزانوں
پکھیر رہے ہیں. یہ کئی سارے اللہ کے دیے خزانے ہیں. تم سمجھتے تم کھیتی کرتے ہو؟ کہاں کھیتی کرتے ہو؟ اگر میں اور آپ کی کھیتی کرنے سے کھیتی ہوتی ہمیں کبھی گھاٹا نہ ہوتا. اگر کبھی جھاڑ کتنا کبھی کچھ یہ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ دینے والے کا کمال ہے. ہمیں تو کہا تم پلیٹ لے کے آ جاؤ. حضرت تھانوی نے فرمایا تیرا کھیت پلیٹ ہے، تیری دکان پلیٹ ہے، تیری نوکری پلیٹ ہے، ڈالے گا اللہ کا ہاتھ، پلیٹ نہیں دے گی. شکریہ ڈالنے والے کا ادا کر، نہ کہ پلیٹ کا ادا کر. اور اس کی مرضی ہے پلیٹ میں زیادہ ڈالے یا کم ڈالے. بڑی پلیٹ میں تھوڑا ڈالے، چھوٹی میں زیادہ ڈالے. اور آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی مجدد تھانوی نے. کیا فرمایا؟ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پلیٹ بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں، ڈال کے بھی دیتے ہیں. نہ سمجھ آئے تو مدرسے والے درویشوں کو دیکھ لو، پلیٹیں بھی دیتے ہیں اور ڈال کی بھی دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی نا تمہیں؟ ہے یہ بخاری کا سبق اس لیے پنجابی میں نہیں میں کر رہا، ادبن. میرے دوست، اس لیے امام بخاری نے بنیاد بنا دی کہ اخلاص پیدا کر اپنے عمل میں. اگر تو چاہتا ہے قیامت دن تیرے اعمال کا وزن نکلے، چھوٹے عمل ہوں گے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا وہ چھوٹا سا جملہ ہے، 2 کلمے، چھوٹا سا کلام ہے جو سیکنڈ سے بھی کم مدت میں ادا کر لیتے ہیں. لیکن میزان میں جب رکھا جائے گا، نیکیوں کا پڑا نیچے آ جائے گا، برائیوں کو اوپر چلا جائے گا. ترمذی کی حدیث ہے جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اتنے بڑے بڑے رجسٹروں پر، اور اتنے لمبے رجسٹر ہوں گے جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنے بڑے رجسٹر وہ برائیوں کے پڑے میں رکھے جائیں گے، اور نیکیوں میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نیکیوں کا پڑا اوپر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کچھ اور ہے، وہ جھاڑے گے تھیلے کو، ایک چھوٹی سی پرچی نکلے گی، اس انگلی جتنی پرچی کا چھوٹی سی نیکی ہے. اللہ فرمائیں گے دیکھو انصاف ہوگا، تول تو ہوگا، ٹھیک ہے چھوٹی ہے بڑی کیا ہے، اس کو ڈالو. جو ہی اس کو پڑھنے میں ڈالا جائے گا وہ نیکیوں کا پڑھنا نیچے آ جائے گا اس پرچی کی وزن سے، اور 99 دفتر اوپر چلے جائیں گے. اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. وہ آدمی روئے گا اللہ اتنے گناہ اور چھوٹی سی پرچی. کہا کہ ایک دفعہ اخلاص سے تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نے جو اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا ایک بار، تو اس میں میرا نام ہے، اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ حدیث بطاقہ کہتے ہیں. بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ اخلاص سے کہا ہوگا. یہ ایمان والا کلمہ نہیں ہے. ویسے کسی وقت اس گناہگار نے لا الہ محبت سے دل کی گہرائیوں سے کہا ہوگا. اللہ نے اندراج کر دیا. مگر آپ تو بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو غفلت میں زندگی بسر کی جس نے، لیکن ایک دفعہ رات کو سوتے ہوئے بیمار تھا، تکلیف تھی، تو حالت نیند میں جب تکلیف نے کہا اللہ کہا. حدیث شریف میں آتا ہے وہ بھی کام اس کو بتایا جائے گا تو انہیں حالت نیند میں اللہ کا نام لیا تھا وہ قبول ہو گیا. بتائیے کیسا فضل ہے میرے رب کا. فضل کرے تھے بخشے دامن، میں رنگے و منہ کالے تو عدل کرے تھے تھر تھر کمبر، اچھی شانہ والے. آپ نے فرمایا اس حدیث شریف میں، اسی میں حدیث آتی ہے اسی بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غضب میں میری رحمت میں دوڑ ہوئی، میری رحمت آگے نکل گئی تو عرش کے اوپر لکھوا دیا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی. یہ کیوں لکھوایا؟ میرے مرشد عالم باللہ شاہ کی مختصر صاحب فرماتے تھے تاکہ بندے جب عرش کے سامنے جائیں تو اپنے اعمال کی کوتاہی پہ گھبرائے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. اس لیے لکھوا جیسے کوئی آدمی اپنے اس پر سخی آدمی لکھوا دے، بھائی جو بھوکھوں کو یہاں کھانا ملتا ہے لکھوا دے تو پھر بھوکے کو امید ہو جائے گی. ویسے کو جی بڑا دین والا ہے، بڑا کچھ ہے، وہ پتہ نہیں دندہ ہے کہ نہیں دندہ ہے، لیکن اگر پہلے باہر لکھا ہوا ہو تو اس کا حوصلہ ہوگا. اللہ نے ہم گناہگاروں کے لیے عرش کے ماتھے پر لکھوا دیا، عرش کا جھومر بنا دیا،
سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، تاکہ میرے بندے میرے غضب سے نہ گھبرائیں۔ میری رحمت زیادہ ہے، غضب کم ہے، لہذا میں ان کو چھوٹے چھوٹی نیکیوں کے اوپر بھی بخش دوں گا، لیکن کچھ کر کے تو لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال پر یہ آخری باب باندھا ہے، وزن اعمال سے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے۔ دیکھو اعمال کا وزن ہوگا، ہر کام کرنے پہلے سوچا کرو کہ کیا کر رہے ہو، اس کا کل تول لگنا ہے۔ جب انسان اس بات کو سوچتا ہے، اس کو بریکیں لگتی ہے، بریکیں لگتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ ٹریکٹر چلاتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، موٹر سائیکل چلاتے ہو، آپ کو پتا ہو آگے گڑا ہے، سڑک ٹھیک نہیں، آپ اپنی رفتار دھیمی کر لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب آدمی کو پتا ہو قبر میں بھی مجھے پوچھ ہونی ہے، حشر میں بھی اعمال کا وزن ہوگا، آج جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ برائی کل کو تولا جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہے، انسان کو بریکیں لگنا شروع ہو جاتی ہے، بس یہیں سے کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بریکیں نہیں لگتی، رات دن گناہوں میں مبتلا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے متوجہ کیا اور ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں اللہ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو سب جب پتا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، میرے ہاں انصاف ہوگا، انصاف، تاکہ اپنی آنکھوں سے ہر ایک دیکھ لے، جس کو نوازا جائے وہ بھی دیکھ لے کہ میں نوازنے کے قابل نہیں تھا، فضل سے فرمایا، اور جو مارا جائے وہ بھی دیکھ لے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، خود ہی ظلم کر کے آیا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے علم پر فیصلہ کر سکتے تو بھائی، بلکہ دنیا میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہیں پر جو نیک تھے ان کو جنت بھیج دیتے، جو برے جہنم بھیج دیتے، اللہ یہ بھی کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عملی طور پر چیز کو دیکھا جاتا ہے، عملی طور پر دکھایا جاتا ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اپنی زیارت کرائی، اپنی زیارت کرائی، ہماری روحوں کو زیارت کرائی، تاکہ بندے یہ نہ کہ اللہ ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں، ہم وہاں سے اللہ کو دیکھ کر دنیا میں آئے، پھر یہاں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے کسی بستی کو عذاب نہیں دیا جب تک بشیر اور نذیر اس میں نہیں بھیجا ہم نے، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کل یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہ آپ کو جانتے نہ آپ کے رسول کو جانتے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج، سنو، شاید آپ نے بات پہلی دفعہ سنی ہو، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک روایت میں معراج کی آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو یاجوج ماجوج کے پاس سے بھی گزرے، آپ نے خود دعوت دی یاجوج ماجوج کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ان نے رسول اللہ کی آواز سنی، کلمے کی دعوت سنی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ کل کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وہاں تو رسول اللہ نے خود ان کو دعوت دی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یاجوج ماجوج کہیں گے ہمیں تو دعوت دی، رسول اللہ خود دعوت دینے والے تھے، نہیں مان لیں، ان پر شر غالب ہے، جس طرح شیاطین پر شر غالب ہے ان پر شر غالب ہے، اللہ کے مقابلے پر آئیں گے، زمین والوں کو مارنے کے بعد آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، اب کہیں گے اور وہاں سے تیر جب اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ مچھلیاں پیدا کر دو بادلوں میں تاکہ ان کو تیر لگ کے آئے تو اس پر خون لگاؤ، کہیں گے ہم نے آسمان والے بھی مار دیے، زمین والے بھی مار دیے، اب دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جائیں ان کو گھیر لیں گے، اب اللہ تعالیٰ طرف سے عذاب نازل ہوگا، سب مر جائیں گے اس عذاب سے، ان کو بھی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے مثال لگائیں گے، کوئی یہ نہ کہے جی پتہ نہیں میں تو یوں کیا، جی لوگ دنیا سیاسی لوگ کر دے نا کمرے بیٹھے وہ جتنے پہ ہیں اور تھینے وہ جتنے پہ ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، صبح کو دیکھ رہے ساری وہ کیا کہتے ہیں صندوق شیعہ خالی نکلتی، اللہ تعالیٰ وزن اعمال کریں گا، اعمال کا وزن ہوگا، تول لگے گا، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ایمان اور ایمان بھی نہیں تولا جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں، اعمال تولے جائیں گے، اور ایمان کی وجہ سے اعمال میں وزن آئے گا، ایمان اور اخلاص، عقیدہ اور اس کے بعد اخلاص۔ انبیاء السلام فرشتے اور 70,000 اس امت کے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کا ان کا وزن اعمال کا وزن نہیں ہوگا، 70,000، اور وہ لوگ جن کے تھوڑے بہت صغیرہ گناہ ہے، کبائر نہیں ہے، صغیرہ ہیں، ان کو ویسے ہی معاف، یعفو عن کثیر، ان کو ویسے ہی معاف کر دیں اور بغیر حساب کتاب۔
اب وہ ہوں گے ہمارے جیسے جن کی نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گی، اور وہ کافر بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہوں گی ان کا بھی اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کبھی یہ نہ کہیں اللہ محمد فلاں فلاں نیکی کی، میں تو بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، جیسے آج کل این جی اوز بنی ہوئی ہیں، یہودیوں کے این جیز ہمارے ملک میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، بے مکانوں کا مکان، ہم بڑے خوش ہیں یار، بڑے چنگے لوگ نے۔ تو میں کہتا سورہ کہف پڑھ لے، 2 پیغمبر گئے تھے، انہی کے پیغمبر تو ان کو روٹی نہیں دی تھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو، جب اپنے پیغمبر روٹی نہ کھلائے تجھے کیسے روٹی میں دیا؟ تیرے ایمان کے بدلے میں روٹی کھلا رہے ہیں تجھے، تمہارا ایمان چھیننے کے لیے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ورنہ اپنے ہاں نہیں روٹی دیتے۔ میں لندن میں جہاں ہماری خانقاہ ہے، وہاں ہمارے دوست کے ایک پڑوس میں ایک عیسائی عورت رہتی تھی، بڈھی، تو پڑوسی مسلمان جو ہمارے دوست تھے، مرید تھے، وہ ان کو روٹی دیتے تھے صبح اور شام۔ تو میں نے کہا یار یہ لاوارث ہے، وہ عیسائی عورت ہے، کہ لاوارث نہیں، یہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور بڑے کھاتے پیتے، لیکن اماں بڈھی ہوگی چھڑ کے چلے گئے، اب روٹی ہم دیتے اس بڈھی کو۔ اور جب جس دن مری ہے نا، سارے آ گئے، اب مکان میرا ہو، کہتا مکان میرا ہو، کہتا مکان میرا۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی پوری دنیا میں ایمان والے وہ ہیں جو غیروں کی بھی خدمت کرتے ہیں اور اخلاص کی بنیاد پر۔ یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، اپنوں کو روٹی نہیں دیتے۔ اب بتاؤ اگر لندن سے آئے اور آ کہ جی دیوان والا میں ہم اچھا کام کریں گے، تو میں کیویں یقین کراں گا جڑا انہوں نے بڈھی ویکھ آیا جو انہوں نے روٹی دینی۔ میں نے بتاؤ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہم بہت سادہ لوگ ہیں، چکر میں آ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے نبیوں کو روٹی نہیں دی، قرآن میں آیا فابوا یضیفوہما، مانے نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، نہیں روٹی کھلائی، یہ اتنا ہی شوم ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ایو داء ابو من البخل، اور میں بخل سے بڑی کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، یہ یہودیوں کی خاص بیماری ہے، بخیل آدمی۔ سن لو دیوان والے والا، بخل نہ کرنا، کبھی ایسا نہ کرنا کوئی مہمان آئے تو جان چھڑانے کی کوشش کرو، اور میاں وہ تو تیرے لیے خزانے لے کے آیا، کہتے مہمان جب آتا ہے اپنی روٹی ساتھ لاتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو سب کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ روٹی بھی خود ساتھ لایا اور جاتے ہوئے کیا لے گیا؟ آپ کے گناہ لے گئے، سب کی بخشش ہو جاتی، پورے گھر والوں کی بخشش۔ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی سے کہا تھا، شمائل ترمذی کی حدیث ہے جلد ثانی میں، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی میں فلاں جگہ جاتا ہوں میری مہمانی نہیں کرتا وہ بندہ، اب وہ مدینہ بھی آتا ہے کام کاج کر لیے میرے پاس آتا ہے، میں بدلہ لوں، 3 بار فرمایا اقرہی نہ، تو مہمانی کر مہمانی کر مہمانی کر، تو اس کا کام ہے، میرا ہمارا کام ہے۔ ایک اللہ والے تھے کہ بچھو پانی میں بار بار گرتا تھا، وہ نکالتے تھے تو ڈنگ مارتا تھا، وہ ڈنگ مارتا تھا۔ کسی مرید نے کہا کہ حضرت چھڈو مرنے دو اس کو، یہ دیکھو بار بار ڈنگ مارتا ہے، پر میں ڈنگ مارنا اس کی فطرت ہے اور بچانا ہماری فطرت ہے، مومن کا کام ہے۔ تو میرے دوستو اعمال کا وزن ہوگا، چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بیان کر دوں پھر میں آگے چلتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے لیکن بہرحال، ایک آدمی اس سے گناہ ہو گیا، نیک آدمی تھا لیکن بہت بڑا گناہ، زنا کا گناہ ہو گیا، اس پر اتنی تاری ہوئی، اس کے دل کے اوپر اتنا بوجھ تاری ہوا کہ دل چاہے میں مر جاؤں، خودکشی کر لیا۔ پہلے اس نے کہا کہ میں جا کر غسل کرتا ہوں، میں پاک تو ہو جاؤں، پھر دربار الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ وہاں گیا، جب غسل کرنے لگا، ابھی وہ نہائی، یہ دریا میں کھڑا ہے، موت کا فرشتہ گھبرا گیا۔ اتنے میں اس کے جو کپڑے باہر تھے، ایک مانگنے والا فقیر آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں کچھ دے دے۔ اب اس کو نہیں پتا اس بیچاری کی کیا حالت ہو رہی، ایک دل پر ویسے بوجھ تھا اور ایک ادھر سے اس کو برزخ نظر آنا شروع ہو گیا، دل پر بوجھ بھی تھا اور برزخ نظر آنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے راستے پر کچھ دے دے۔ انہوں نے کہا یہ میری پوٹلی میں روٹی ہے، لے لے۔ وہ سوکھی روٹی اس کے ساتھ تھی، رکھتا تھا، اس نے وہ روٹی لے لی اور اس نے اس کی جان نکلی اور پانی میں گر گیا، پانی اس کو بہا کر لے گیا۔
حدیث شریف میں آتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، نام اعمال لگا ہوگا، ترازو لگا ہوگا، گھبرائے گا۔ ایک طرف اتنی بڑی بدکاری رکھی جائے گی، دوسری طرف وہ روٹی رکھی جائے گی، وہ نیکیوں کا پردہ جھکا دے گی، بخشش ہو جائے گی۔ روٹی سوکھی روٹی، سوکھی روٹی کیوں؟ اس لیے کہ موت کے اس آخری لمحے میں اس کے دل میں سوائے مولا کے کوئی نہیں تھا۔ زندگی میں تو انسان ٹھگیاں مار لیتا ہے، لیکن ایک انسان کو موت نظر آ رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں قانون ہے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو، اس وقت جو بیان دیتا ہے قتل کے مقدمات میں اگر مر رہا ہے، وہ بیان کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس پر یقینی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اس کو آخرت کی منزل نظر آ رہی ہے۔ اس روٹی پر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے اعمال کا وزن میرے دوستو۔ امام بخاری کہتے ہیں سوچا کرو کیا کر رہے ہو، کل تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ پیغمبر سلام کو لایا جائے گا، آدم سلام کھڑے ہوں گے، جبریل سلام کھڑے ہوں گے اور تول لگیں گے، ترازو لگے گا۔ ان کفار کی بھی نیکیاں تلے گی جن نے دنیا میں کچھ نیکیاں کی ہیں، لیکن جب کفر رکھا جائے گا ساری نیکیاں ہباء منصورہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو کفر کی نالائقی ایسی نالائقی ہے کہ جو ساری نیکیوں کو دھو دیتی ہے، اور ایمان ایسی وفاداری ہے کہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ مومن کی چھوٹی چھوٹی نیکی اتنی بڑی بڑی کر کے پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ دین بڑا کام ہو گیا۔ ان کا اعمال کا وزن ہوگا، یہ تول لگے گا۔ اگر برابر ہو جائے گا تو اس دیوار پر بھیج دیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، دیوار جس کو آراف کہتے ہیں، جس میں آتا ہے جہنموں کو دیکھیں گے تو ڈریں گے، اور جنتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ایسی جنت دے دے، آخر پھر اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ پھر گناہگار جہنم میں چلے جائیں گے، پھر سفارشیں شروع ہوں گی، پھر رسول اللہ کی سفارش شروع ہو جائے گی۔ پیغمبر سلام نے فرمایا میں سب سے پہلے گناہگاروں کی سفارش کروں گا اور آپ کی سفارش کروں گا، آپ نکلنا ہے۔ یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی نیکی کا اثر، رائی کے برابر ایمان نہیں، ایمان تو جس طرح انسان نہاتا ہے تو کپڑے باہر رکھ دیتے نا، اسی طرح ایمان کو جہنم سے باہر رکھ دیا جائے گا، کیونکہ ایمان کو جہنم جلا نہیں سکتی، اس سے تو ڈرتی ہے، جب باہر رکھ کر بھیجا جائے گا۔ بعد میں سب باہر نکلیں گے تو وہ ایمان کا لباس پہن لیں گے، لیکن ان کے اندر جو نیکی کی ہوگی، اگر اتنی بھی نیکی کی ہے جتنا کہ ذرہ ہے، رائی کا دانہ ہے، جوں کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، وہ چمکے گا اس کے دل کے اندر، اور اسی سے انبیاء السلام پہچانیں گے، صحابہ پہچانیں گے، شہداء پہچانیں گے، حافظ اور قاری پہچانیں گے، پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ خود اپنی رحمت کا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے، اور کروڑوں انسانوں کو جن کے ایمان کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ان کو نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ ان کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست، بہت جو مفت میں مل گیا ہمیں، مفت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی کوئی ایمان لانا چاہے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست نے کہا کہ ان کے پڑوس میں غیر مسلم رہتی ہے، لڑکی آتی جاتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے اس مسلمان گھر میں، کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن اگر میں نے اس کی اشاعت کی تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے۔ آج بھی یہ حالات، ہم تو شکر کرو ادا، آپ نیک بنتے ہو، لوگ تعریفیں کرتے ہیں ماشاءاللہ تو نیک ہو گیا، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا ایمان لے آئے جان سے جائے۔ ہندوستان میں جس نے بابری مسجد کو توڑا تھا، میں اس شخص کو ملا ہوں مکہ میں حج کے موقع پر، مجھے ملاقات ہوئی، سب سے پہلے اس نے ہتھوڑا مارا تھا بابری مسجد توڑنے کے لیے، اس کی سگی بھتیجی مسلمان ہو گئی، انہوں نے کہا میری بھتیجی، میں بابری مسجد توڑنے والا، اپنی بھتیجی کو جنگل میں لے گیا، بہلا کر کے کہیں جانا ہے، وہاں پہلے سے گڑھا کھودا تھا، دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا، پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اب اس کو آگ لگی، اس بچی کو، یہ واقعہ خود بیان کر رہا ہے، تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور شہید ہو گئی۔ اس
کے بعد روزانہ خواب میں اس کو آتی اور اس کا گریبان پکڑتی، چاچے تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کلمے کی بنیاد پر، کلمے کی وجہ سے نہیں یقول ربی اللہ، کہ میں رب اللہ کو رب کہتی تھی، یہاں تک کس پر دہشت طاری ہوگی، پاگل پن ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا تو بہت پریشان ہو گیا۔ تو ایک دن اذان کی آواز سنی تو مسجد میں گیا، مولوی صاحب سے کہا کہ میرے پنڈت اور میرے سادھو میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نہیں، تیرے پاس آئے تو حل کر دے۔ انہیں کہ ایک ہی حل ہے، تو کلمہ پڑھ لے تب تیری جان چھوٹے گی، ورنہ تو اسی طرح پاگل پن کے اندر دنیا سے جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ تو بات سمجھ آئی، وہ دلی گیا، بڑے عالم کو ملا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ بچی ملی، وہ بھی مسکرا رہی تھی جنت کے اندر، مبارکباد دی، یہ وحشت ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کو قبول کے حج کے لیے گیا، فقیر بھی گیا تھا، وہاں پر ملاقات۔ میرے دوست، بس امام بخاری کہتے ہیں وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے تول لگائیں گے، انصاف کا تول ہوگا، ایک ترازو ہوگا جس میں ہر قسم کے اعمال تولے گی، اعمال کی شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، قرآن کی شکل، ہر چیز کی شکل ہوگی۔ جس طرح رسول اللہ کا سینہ مبارک جب چاک کیا گیا تو اس کے اندر ایمان حکمت جو ہے سفید رنگ کا ایمان حکمت سنہری ٹرے میں لایا گیا اور آپ کے سینے کے اندر ڈال کر اس کو سی دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی شکل ہوگی۔ یہی قول راجی اور بھی اقوال ہیں، ورنہ اعمال بنی آدم قول یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولیں گے، باتیں بھی تولیں گے۔ یہ جو تم گپے لگاتے ہو نا موبائل فون پر، لمبی لمبی ٹاک ٹاک ٹاک، پیکج لے آئے پیکج، باتیں تلے گی، کیا باتیں کی تم نے؟ ہر بات تلے گی۔ اللہ کی ذکر میں گزارا ہے، کسی اور کام میں گزارا ہے؟ ہم نے بزرگوں کو دیکھا کام نہیں کرتے تھے، ذکر تلاوت کرتے تھے، ورنہ اپنے دینی کام میں مشغول ہیں، ہمیں گپے مارتے رہتے ہیں۔ موبائل فون نے زندگیاں برباد تباہ کر دی، نہ مولوی چھوڑے نہ غیر مولوی چھوڑے، اسے کم نہ لگ گئے۔ چلو علماء اکرام تو سوال جواب کے لیے چلو میسج کرتے، لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن عام بندہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا ہوا۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، بچو اس سے۔ باتیں بھی تولی جائیں گی، کیونکہ سبحان اللہ حمدی یہ تو بات تو ہے نا، منہ سے نکلے گی تو یہ تولی جائے گی، اعمال کا وزن پلہ جھک جائے گا اس کی وجہ سے۔ لے فرمایا ہر بات، اچھی بات تول رہی ہے تو بری بات بھی تلے گی۔ آگے فرماتے ہیں امام مجاہد کے حوالے سے، بہت بڑا آدمی امام مجاہد، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں علامہ دمیری نے لکھی ہے، فقیر نے مطالعے میں آئی کہ امام مجاہد وہ شخص ہے کہ جس کی ہاروت اور ماروت سے بھی ملاقات ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو یاجوج ماجوج کی دیوار تک بھی پہنچا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ امام عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص ہیں، اللہ نے ان کو یہ بھی کرامت دی، وہاں تک بھی گئے، کیونکہ مفسر ہیں تو تفسیر کے لیے گئے، ڈھونڈنے کے لیے علاقہ کون سا ہے، اللہ نے ان کے لیے سہولت پیدا کر دی، وہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کے قرآن میں وزن بالقسطاس مستقیم، کہا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن لایا ہے، یعنی قرآن دوسری زبانوں کے لفظ ملا ہے، اسماعیل، ابراہیم، یہ سارے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، اس لیے کہتے ہیں اصل زبان تو عربی ہے، اوپر وہی عربی میں آتی ہے، پیغمبر اپنی زبان میں اس کو پیش کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی زبان عربی ہے، وہاں سے عربی میں آتی ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط جو ہے یہ باب ثلاثی مزید ہے اور قسط ثلاثی مجرد ہے۔ یہ عربی کی عجیب فصاحت ہے کہ لفظ کے زیر و زبر اور باب بدلنے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ عربی زبان پر سوائے رسول اللہ کی ذات کے کسی کو کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی پورا احاطہ نہیں کر سکتا چاہے کتنا عربی پڑھ لے، کیونکہ یہ اللہ کی زبان ہے، وہ یا اللہ کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس ہے، باقی تو ہم اس میں سے کچھ حصہ سیکھ لیتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، عربی کی عجیب بات ہے، میں نے ملتان میں بھی کہا، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ عربی زبان واحد ایسی زبان ہے جس میں عام گفتگو کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، ورنہ میں تیرا کی حال ہے، چنگا حال ہے، ہاؤ آر یو، فائن، کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، کوئی ثواب نہیں۔ کیف حالک،
کیا حال ہے کہ الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی نے کہا کئی پہاڑوں کا الحمدللہ، انہوں نے کہا کئی پہاڑوں کا الحمدللہ. انہوں نے کہا میں نے حال اس لیے پوچھا تھا کہ تو الحمدللہ کا میں بھی الحمدللہ کا ذکر ہو جائے. یہ واحد ایسی زبان ہے کہ جس کے بولنے پر ثواب ملتا ہے، چاہے دنیا گفتگو. اس لیے دو جت گئے دیوان والے حج کرن واپس ہے کہ جائے یار یہ تو ماشاءاللہ لڑائی میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، لڑائی میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. عربی بول رہے تھے نا، ہمیں غصے میں بول رہے تھے، دیکھو وہ کہتے ہیں قرآن پڑھی جاندے ہیں، عربی میں بھی قرآن پڑھتے، لڑائی میں بھی. تو مقصد کا مصدر ہے، مصدر المصدر یعنی وہ العادل. مقصد باب ثلاثی مزید میں عادل کے معنی میں، اما القاطع الجائر، اور ثلاثی مجرد میں اس کا معنی ظلم ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی ظلم بھی آ جاتا ہے، تھوڑی اس کا باب بدلے تو اس کا معنی انصاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام بخاری نے عامر بن اشکاب سے روایت بیان کی ہے. عامر بن اشکاب امام بخاری کا آخری استاد ہے مصر میں، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہا ہے. عجیب بات ہے، سینکڑوں استاد بیان کیے، 7,000 8,000 حدیثیں اس کے اندر، ہر ایک کا استاد الگ ہے، ہر حدیث کا استاد الگ الگ ہے. ایک حدیث 6 دفعہ لایا الگ الگ استادوں سے، لیکن یہ آخری استاد سے آخری دیدار احمد بن اشکاب. اور جو پہلی حدیث لایا ہے وہ مکہ میں پہلا استاد ہے، وہ مکی ہے، قریشی ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار ہے. تو رسول اللہ کا بھی جو ہے وہ سامنے ہے، قریش بھی سامنے ہے، مکہ بھی سامنے ہے، اور مکہ کا پہلا استاد ہے، اسے پہلی حدیث لائے. اور مصر میں جو آخری اس سے آخری حدیث لائے ہم اشکاب، وہ فضیل سے، وہ قعقاع سے، وہ ابی زرع سے، ابی ہریرہ سے. ابو زرع امام ابو ہریرہ، ابو زرع دو ہیں، ایک امام کا استاد ہے وہ راضی ہے، اور ایک ابو ہریرہ کا شاگرد ہے تابعی وہ بجلی ہے، یا ابو زرع بجلی ہے. ان ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ طالب علم ہے، صفا کا طالب علم. یہ مدرسہ صفا کی بیٹی ہے، یہ مسجد کعبہ کی بیٹی ہے. مسجدوں کو مکہ سے نسبت ہے اور مدرسوں کو مدینہ سے نسبت ہے. مسجد کعبہ کی بیٹیاں، اس لیے کعبہ کی طرف سب کا رخ ہے، اور مدرسے مدینہ کی بیٹیاں، صفا کی بیٹیاں. صفا کا مدرسہ قائم کیا، اس کا پہلا طالب علم ابو ہریرہ تھا. ابو ہریرہ بلی کا ابا کا نام ہے، کیونکہ بلی پالی ہوئی تھی، کیونکہ کلے تھی نا، بندہ کلہ ہوتا ہے کوئی شغل میں لا لینا، ایک بلی لی تھی، جب فارغ ہوتا تو کھیلتے کھولتے ہوں گے، ساتھ پھرتی ہوتی. اور ویسے مدینہ میں بلیاں بہت ہیں، کتے نہیں نظر آئیں گے، بلیاں ملتی ہیں، دیکھا ہے نا. اور مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا ایک ساتھی نے، مدینہ کے ساتھی نے عجیب واقعہ سنایا کہ ایک آدمی جدہ میں غیر مسلم تھا، وہ دیکھنے کے لیے بھی یہ مکہ مدینہ میں ہے کیا، کیونکہ غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے، وہ چھپ کے آ گیا. چھپ کے آ گیا، ویسے تو اقامے پر لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ چھپ کر کسی مسلمانوں کے ساتھ ہی آ گیا. تو جب مسجد نبی میں داخل ہونے لگا تو بلیوں کی پیچھے لگ گئی. بڑا واقعہ مشہور ہے مدینہ میں، 100-200 بلیاں اکٹھی ہو گئی، اس کے حملہ آور ہو گئی، یہاں تک کہ شرطے آگے بڑی مشکل سے انہیں بچا اور لے گئے. تو شرطوں نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا یار، تیرا کیا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ غیر مسلم ہے. بلیاں، وہ بلیاں تو رسول اللہ کی پہرے دار. یہی بات نے اس کو اسلام قبول کر مجبور کیا. وہیں مدینہ شریف میں اس نے کلمہ پڑھا، اور بعد میں اعزاز کے ساتھ ان کو چھڑتے لے گئے، رسول اللہ کے ہاں جا کے سلام کرایا. جو بلیاں کیوں نہ ہون، رسول اللہ دے مدرسے میں ابو ہریرہ دے نال بلی دیکھو ابو ہریرہ بلی پال لی تھی، بلی کا ابا سبحان اللہ طالب علم ہے. ان کے لیے رسول اللہ آواز لگایا کرتے تھے عشاء کے بعد، اور میرے مہمان ہیں 80، کون کھانا کھلائے گا؟ جس کے گھر میں ایک کا کھانا ہے تو ایک لے جائے، 2 کا کھانا ہے تو 2 لے جائے، 3 کا کھانا ہے تو 3 لے جائے. صحابہ کھڑے ہو جاتے، حضرت 2 میرے ساتھ، کہتا 3 میرے ساتھ، 4 میرے ساتھ، 5 میرے ساتھ. جو بچ جاتے تو جعفر تیار کھڑے ہوتے، حضرت علی کے بڑے بھائی، اللہ کے نہیں جتنے بچ گئے وہ میرے گھر. اس لیے طالب علموں کو مہمانان رسول کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ روزانہ اعلان کیا، عشاء کے بعد عشاء کا اعلان ہوتا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ کس کے گھر میں اگر 2 بندوں کا کھانا پکا ہے تو 2 لے جائے. یعنی اس میں اتنی برکت ہو جاتی کہ 2 کا 4 کھا لیتے تھے، 4 کا 8 کھا لیتے تھے.
اور کچھ وہ بھی تھے جس کے بارے میں قرآن مجید نے آیا کہ رسول اللہ کے مہمان گئے، انہوں نے کہا بھی گھر میں کھانا تو کچھ نہیں ہے، ایک بچوں کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اور تو کھانا کھانے والا منہ بناتے رہیں گے، تو بتی بجھا دینا۔ انہیں بتی بجھا دی، رسول اللہ کا مہمان نے کھانا کھا لیا اور وہ منہ چباتے رہے اور خوب ہاں ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے، واہ 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 ہے۔ اور اس کے بعد جب واپس گئے تو رسول اللہ نے سو فرمایا کون تھا رات جس نے ایسا کام کیا کہ آیات اتری کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھی بھوکے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کے اخلاق تھے۔ ساڑھے گھرے تو مہمان آ جائے تو آپ کہنے گتی کی ماری گئی، سمجھو گتی مارنا صحیح نہیں، اندر گتی نہ مارنا۔ پہلا واقعات ابھی ہے نہیں میرے پاس ٹائم، ورنہ آج تم سب کو سخی بنا کے جاتا۔ خیر کبھی اور موقع پر تو فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب پیغمبر سلام کی حدیث، آخری حدیث امام بخاری لا رہے، آخری حدیث تسبیح والی حدیث ہے۔ تسبیح، میرے مرشد فرماتے تھے، امام بخاری بھی کہتا ہے تسبیح بھی پھیرا کرو۔ بعض بہت خوش کے ہوتے ہیں کہ تسبیح کی رکھا ہے، یہ تسبیح کی حدیث ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تو عمل تو نہیں ہے نا، تسبیح ہے۔ فرماتے کلماتان، دو کلمے ایسے حبیبتان للرحمن جو رحمان کو بہت محبوب ہے، یعنی شان رحمت کی وجہ سے اس کو اللہ نے محبوب بنایا ہوا ہے۔ شان رحمت فوراً ان کلموں کو لے لیتی ہے اور ان کو بھی پیارا کر لیتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی پیارا بنا لیتی ہے۔ خفیفتان لسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنا مشکل نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو قاری صاحبان کبھی گلے سے نکلواتے ہیں، کبھی کہیں سے نکلواتے ہیں، گردن پکڑ پکڑ کے نکلواتے ہیں۔ ہم جن قاری صاحب سے پڑھتے تھے ہماری گردن پکڑے، یہاں سے نکالو، ماشاء اللہ بڑے تکڑے تھے، ایسے پوری گردن پھاڑ لیں گے، یہاں سے نکالو اور میں بہت ایسے کلمے، اس میں ایسے کوئی کلمہ نہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ پورا کلمہ پورا میزان کو بھر دے گا، کیونکہ اس میں نور ہوگا جو پھیلے گا، ایسے بلب ہے کہ نور نے پوری مسجد بھری ہوئی، ایسے بھر دے گا۔ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، و بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، ایک وہ صفات ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، ان کو تنزیحات کہتے ہیں، اور ان کو صفات جلال کہتے ہیں۔ صفات جلال، ذوالجلال، ایسی صفات کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، اس کی بیوی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، مخلوقات کی کوئی چیز نہیں، کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے آپ اللہ کی ذات، لیس کمثلہ شیء۔ یہ تنزیحات ہے جو سبحان اللہ میں ادا ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ کہا، اللہ کی ساری صفات جلال کا تم نے ذکر کر دیا، ایک لفظ میں ساری جلال۔ وبحمدہ تحمیدات، کہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ صفات اکرام ہیں، ذوالجلال والاکرام، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، سارے کمال تیرے لیے۔ صفات جلال صفات اکرام، تو یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اس میں سمندر بند ہے، کیونکہ رسول نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بنایا گیا ہے، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں لیکن اس میں ساری دنیا، کیا دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ ہمیں بتایا، تو یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف اس میں آ گئی، تو کیسے وزن نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور یاد رکھو، تنزیحات اور تحمیدات پر اعتقاد رکھنے کا نام توحید ہے۔ تنزیحات ہر عیب سے پاک قرار دے، ہر کمال اس کے لیے، اس کا نام توحید ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی صفات، الوہیت اور خواص میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یاد رکھو، یہ نام توحید، یہ توحید خالص ہے۔ اور عمل ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، یہ توحید عملی۔ توحید بھی دو ہے اس قسم، توحید اعتقادی، توحید عملی۔ توحید اعتقادی تنزیحات اور تحمیدات، یہ توحید اعتقادی ہے،
اور ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے عمل کریں، توحید عملی۔ جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں وزن اعمال میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر دوبارہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو بڑی عظمتوں والی، پاک وہ ذات جو بڑی عظمتوں والی۔ سبحان اللہ 2 دفعہ لائے۔ کیا عجیب بات لکھی ہے حضرت شیخ ذکری رحم اللہ نے، کہا کہ ہم تنزیہات سمجھتے ہیں، عیبوں کو ہم سمجھتے روٹی کھانا کیا ہے، اولاد کیا ہے، بیوی کیا ہے، بچے کیا ہیں، لہٰذا ان سے پاک قرار دینا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کے کمالات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے 2 دفعہ سبحان اللہ کہا کہ اللہ تنزیہ، اس لیے اللہ کا جو تعارف ہے نا، ہمیں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کو تعارف ہے، جو ہم پہچانتے ہیں، جس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، وہ تنزیہات ہیں۔ ہم پہچان لیتے ہیں اللہ نہیں کھاتے، اللہ نہیں پیتے، اللہ کسی جگہ بیٹھنے کے محتاج نہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ عالم ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ قیامت میں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی قدرت کیسی، ان کا علم کیسا، ان کا سما۔ جس علم کے بارے میں قرآن کے لو انزلنا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمائے کہ اگر ہم سمندر اور 7 سمندر اور بنائیں، اللہ کا علم ختم نہ ہو، قلم جو ہے پوری دنیا قلم بن جائے کر جو ہے شجر قلم بن جائیں، اللہ کا علم ختم نہ ہو، تو اس کو میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ لہذا اللہ کا سمجھنا ہی تنزیہات کے ذریعے ہے۔ تحمیدات پر تو اعتقاد اور یقین رکھنا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا سما کیسا، میں تو ایک بات سنوں دوسری نہیں سن سکتا، اور میں ایک لمحے میں پوری مخلوقات کی باتیں سن رہے ہیں، پوری مخلوقات ایک لمحے میں۔ میں اور آپ دعا کر رہے ہیں کس کس زبان میں، پورا عالم مانگ رہا ہے، جانور مانگ رہے، زمین بھی مانگتی ہے اللہ بارش برسا دے، مکان مانگتے، پہاڑ مانگتے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقت تک کن ہمیں نہیں پہنچ سکتے کیا حقیقت ہے، بلکہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے تھے قیامت کے دن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ تو کہا کہ تم اللہ کو دیکھو گے، لیکن اللہ کیسے ہو اس کو نہیں سمجھ سکتے تم۔ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار وہ سمیع البصیر، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں دیکھ سکتے، وجوہ یوم ناظرہ ربیہا ناظرہ، چہرے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھو گے، جیسے فرمایا جیسے چودھویں کا چاند دیکھتے ایسے دیکھو، اللہ کی زیارت کرو۔ پھر فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو ہمہ وقت زیارت کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہوں گے جو صبح اور شام میں زیارت کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ہفتے ہفتے جمعے والے دن زیارت کریں، اور خواتین عید اور جمعے کو زیارت کریں گے اللہ کی، لیکن اپنی جنتوں میں رہ کر۔ میں یہ بات بخاری شریف بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ رسول اللہ نے جہاں یہ روایت بیان کی ہے اللہ کی زیارت کی، اسی کتاب 20ویں سپارے میں وہاں اس نے فرمایا کہ لوگوں صبح شام کی 2 نمازوں کا اہتمام کرو، فجر اور عصر کا۔ اس روایت کے بعد یہ اشارہ دیا رسول اللہ نے، فقیر کے دل میں آیا کہ جو آدمی ان 2 نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کو صبح شام کی زیارت ملے گی۔ یہ رسول اللہ نے اس کو یہاں جوڑا ہے، کیونکہ زیارت کی حدیث کے بعد فوراً یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو صبح شام کی 2 نمازوں پر مغلوب نہ ہونے دینا اپنے آپ کو، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، کیونکہ ایک سونے کا وقت ہے، ایک مشغولیت کا وقت ہے۔ اب یہ روایت اس کے ساتھ جو بیان کی ہے زیارت الہی کے ساتھ، تو دیدار معلوم ہوا کہ اگر تم یہ دوسرا مرتبہ، پہلا تو نبیوں کا ہوگا انبیاء السلام کا کہ وہ ہر وقت جب چاہیں گے دیکھ لیں گے، لیکن اگر تم صبح شام کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو اہل کرنا چاہتے ہو 2 نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرو، سستی نہ کرو۔ اور ان میں سستی ہوتی ہے ہماری، دکانداری میں اثر نہیں پڑی جاتی اور نیند میں فجر نہیں پڑی جاتی، کہنے یہ فجر اٹھا نہیں جاتا جی، بھائی جلدی سو جایا کر، اٹھ جاؤ گے۔ ورنہ ایک گر بتاتا ہوں، مسواک اپنے سرانے رکھو، مسواک سرانے مسواک رکھو، جو ہی الارم بجے اور آنکھ کھلے فوراً منہ میں ڈال لو، بس ایسے آنکھ فوراً کھل جائے گی، تجربہ کر لو، کیونکہ شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان 3 دفعہ منتر پڑتا ہے انسان کے سر پر، 3 دفعہ، جب اٹھتا ہے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک گانٹھ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے تو نماز پر تیسری، اصبح نشیط النفس، فرمایا سارا دن ایسے خوشگوار گزرتا ہے اس کا۔ اور اگر نہیں تو مسواک ایک عجیب چیز ہے، یہ مسواک سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ صحابہ تو کلاشن کو کان پہ رکھتے تھے کہ وہ ویک سے شیطان بچ جاتا تھا، یہ کان،
مسواک رکھو اور منہ میں ڈال لو. آپ کہے جی مسواک تا وضو نال سنت ہے. نہیں، 5 جگہ سنت ہے مسواک، 5 جگہ. نیند سے اٹھنے کے بعد سنت ہے الگ، وضو کے ساتھ سنت ہے 2، اور دانت جو ہے پیلے ہو جائے تو 3، منہ سے بو آنے لگے تو 4، اور نماز سے پہلے. لیکن نماز سے پہلے ان کے لیے جن کے مسوڑے مضبوط ہو، خون نہ نکلے، ورنہ نماز سے پہلے نہ کریں. 5 جگہ سنت ہے. فتح القدیر میں لکھی یہ بات، 5 جگہ سنت ہے. تو لہذا نیند سے اٹھنے کے بعد کی سنت ہم پوری نہیں کرتے تو بہانے پوری بھی ہو جائے کرے گی اور تیری نیند بھی چلی جائے گی. لے لو 2 کام ہو جائے، سنت کی سنت اور. تو بہرحال میرے دوستو، حدیث مکمل ہو گئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو 100 بار روزانہ پڑھے گا، اس کے گناہ ریت کے برابر بھی اگر ہوں گے، صحرا کے ریت کے جو ہے برابر، ذروں کے برابر، یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد وفل بلا كما انت انك انت التقوى والمغفرہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بخاری شریف کے سبق کو قبول فرما. یا اللہ بخاری شریف کے سبق کو قبول فرما. یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ربط باتیں بیان ہوئی، یا اللہ ہم سب کے لیے مفید فرما. یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کو، مسجد کو قبول فرما. قاری صاحب کو یا اللہ اور ان کے پورے خاندان کو، اور یا اللہ تمام مومنین کو، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو طالبات اس سال فارغ ہو رہے یا اللہ ان تمام طالبات کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ان کے اچھے اچھے نصیبے فرما. اور جتنے طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ان بچے بچیوں کو والدین کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مدرسے کے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ میرے آنے کو، دوستوں کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ یا اللہ قیامت کے دن یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ، اللہ اس فضل اعمال کے مرحلے سے بھی آسانی اور خوبی کے ساتھ ہمیں پار فرما. کوئی سرا سے بھی آفت سے پار فرما. سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. اللہ تمام دینی اداروں کو، خانقاہوں کو، دینی مدارس کو، مساجد کو اور دینی مراکز کو یا اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ وفاق المدارس کے امتحان ہونے ہیں، تمام طلبہ طالبات کو کامیابیاں نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. والدین، اساتذہ، مشائخ، ذکاری سب کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ جو اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین.